ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا، جبکہ سالانہ بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے اور سینٹ کا اجلاس کل دوپہر 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ بجٹ جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے اسمبلی بھیج دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور قومی اسمبلی میں مالی سال کا وفاقی بجٹ پیش کریں گے۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں تنخواہوں کے لیے 650 ارب اور پینشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ روپے مختص ہوں گے، جبکہ صوبائی محصولات سے 1330 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پنجاب فائنانس کمیشن کے لیے 800 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی تحفظ کے لیے 25 ارب اور سترہ پنجاب پروگرام کے لیے 150 ارب مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آپریشنل اخراجات کے لیے 580 ارب 20 کروڑ رکھنے کی سفارشات کی گئی ہیں، جبکہ سرمایہ کاری کے دیگر پروگرامز کے لیے 221 ارب 90 کروڑ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کے حوالے سے اہم اجلاس طلب کیا گیا۔ نجکاری کے عمل پر پیش رفت اور آئندہ کے لائحہ عمل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خسارے کا شکار سرکاری اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ بجلی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کے عمل کو تیز کیا جائے اور تمام مراحل مکمل شفافیت کے ساتھ انجام دیے جائیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ نجکاری کے بعد صارفین کے مفادات کے تحفظ اور بہتر کارکردگی کے لیے مضبوط ریگولیٹری نظام تشکیل دیا جائے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں اسلام آباد بجلی فراہمی کمپنی، گجرانوالہ بجلی تقسیم کار کمپنی اور فیصل آباد بجلی فراہمی کمپنی کی نجکاری کی جائے گی۔ اہم ملاقات کی بات کریں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے لیبنانی آرمی چیف جنرل روڈولف ہیکل نے ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق لیبنانی آرمی چیف جنرل روڈولف ہیکل کو GHQ آمد پر مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے میں سلامتی کے فروغ، دفاعی تعاون اور دو طرفہ عسکری تعلقات بڑھانے کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مذاکرات میں دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط، تربیتی تعاون اور ادارہ جاتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے لیبنان کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ اور دوستانہ تعلقات کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کیا اور اس بات پر زور دیا کہ پاک فوج لیبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی حملوں میں کمی لانے میں کامیاب رہا۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشیدگی میں کمی کے لیے 5 علاقائی ممالک نے رابطہ کر کے اسرائیلی وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کر کے واضح الفاظ میں کہا کہ نہ نئی جنگ چاہتا ہوں اور نہ ہی گرین سگنل دے سکتا ہوں۔ امریکی صدر نے کہا کہ نیتن یاہو پر واضح کر دیا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں خود کو میدان میں اکیلے پائے گا۔ اور دوسری جانب امریکہ کے وفاقی جج نے اعلی سطح کے غیر ملکی ملازمین کو جاری کیے جانے والے H-1B ویزا سے متعلق صدر ٹرمپ کی پالیسی رد کر دی ہے۔ امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے H-1B ویزا درخواستوں پر $1,00,000 فیس عائد کرنے کی پالیسی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ وفاقی ڈسٹرکٹ جج لیو سوروکین نے اپنے 42 صفحات پر مشتمل فیصلے میں قرار دیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر یہ اقدام کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ عدالت کے مطابق $1,00,000 کی رقم در حقیقت ٹیکس کے مترادف ہے، جبکہ ایسی فیس یا ٹیکس عائد کرنے کا اختیار انتظامیہ کے پاس نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال H-1B ویزا درخواستوں پر $1,00,000 فیس لازمی قرار دی تھی، جسے کیلیفورنیا سمیت 20 امریکی ریاستوں نے عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان سے متعلق اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے
ایرانی سفیر نے بتایا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان خیالات اور تجاویز کے تبادلے کا عمل بدستور جاری ہے۔ دونوں ممالک پاکستان کی ثالثی کے ذریعے مختلف نکات پر اپنی آراء اور تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں تاکہ ایک متفقہ اور قابل قبول معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ اب تک دونوں فریق کسی حتمی مسودے پر متفق نہیں ہو سکے، مذاکراتی عمل جاری ہے اور پیش رفت کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اور آپ کو خبر دیتے چلیں، افغانستان میں فتنہ الخوارج اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کے کالعدم ایکشن کمیٹی سے روابط منظر عام پر آ گئے، جس میں وہ افغانستان سے بھارتی تحریر کردہ بیانیہ پڑھ کر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہدایات دے رہا ہے کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کر کے آپ سے آزادی لینا چاہتی تھی، جو ان کا حق ہے۔ پاکستان کی ریاست کے حوالے سے آئندہ پیش رفت اور اس کے اثرات بہت جلد سب کے سامنے آ جائیں گے۔ خارجی شہزاد کی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما سے بد امنی پھیلانے اور الیکشن ملتوی کرنے کی آڈیو کال بھی منظر عام پر آ گئی۔ آڈیو لنک میں خارجی شہزاد آزاد کشمیر میں شر پسندی کے لیے کارکنان کو جمع کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم انتخابات کے انعقاد کی ہر طرح سے مخالفت کریں گے اور انہیں کسی صورت منعقد نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں عسکریت اور طاقت کے ذریعے کشمیر کی فوج بحال کر کے آزادی اور دیگر معاملات میں سب کشمیریوں کو شامل کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق چہلہ کے علاقے میں کیے گئے آپریشن کے دوران لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات بھی برآمد کیے گئے۔ تحقیقات کے دوران ایک ملزم کی نشاندہی پر اسلحے کا بڑا ذخیرہ بھی برآمد ہوا، جس میں 7 خودکار ہتھیار، متعدد گرینیڈز اور دیگر جنگی سامان بھی شامل ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ حساس تنصیبات سے متعلق نقشے اور دستاویزات بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں، جبکہ برآمد شدہ مواد کا فورینسک اور تکنیکی تجزیہ بھی جاری ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ممکنہ سہولت کاروں اور نیٹ ورک کے دیگر رابطوں کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ سیاسی منظرنامے سے آپ کو خبر دیتے چلیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے گلگت بلتستان میں آزاد جیتنے والے ارکان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کے آئندہ چند روز میں گلگت بلتستان کے دورے کا امکان ہے۔ اسی حوالے سے سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی ندیم افضل چند نے بتایا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ آزاد جیتنے والوں کو ساتھ جوڑا جائے۔ واضح ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ آئی جی اسلام آباد کے احکامات پر شہر کے مختلف علاقوں میں گرینڈ کامبنگ سرچ آپریشن کیے گئے، جن میں تھانہ کہنا، کراچی کمپنی، سنبل، نون شہزاد ٹاؤن اور لوہی بھیر کے علاقے بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران 645 افراد، 251 گھر، 28 ہوٹل، 114 دکانوں، 176 موٹر سائیکلوں اور 79 گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ اس دوران 70 مشکوک افراد اور 18 موٹر سائیکلز کو مزید تفتیش کے لیے متعلقہ تھانوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی چیکنگ پوائنٹس قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ پیٹرولنگ یونٹس اور خصوصی اسکواڈز مسلسل گشت کر رہے ہیں۔ پولیس نے شہریوں سے تعاون اور مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع دینے کی اپیل کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے زرعی شعبے کے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ مالی سال کے وفاقی بجٹ، زرعی اصلاحات اور شعبے کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں کسان تنظیموں، ڈیریوں، لائف سٹاک سیکٹر، ویلیو ایڈڈ انڈسٹری، بیج تیار کرنے والی کمپنیوں سمیت قومی اور ملٹی نیشنل اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکا نے موجودہ علاقائی صورتحال میں امن کے قیام کے لیے وزیر اعظم کی قیادت میں کی جانے والی کوششوں کو سراہا، جبکہ حالیہ سیڈ پالیسی اور زرعی اصلاحات کو زرعی شعبے کے لیے مثبت پیش رفت قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی میں زرعی شعبہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اور اس میں انقلابی تبدیلی لانے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ وزیر اعظم نے زرعی شعبے کی پائیدار ترقی اور اصلاحاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ملک بھر کے ماہرین اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے پاکستان میں اٹلی کے سفیر مارلینا املین کی الوداعی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے سفیر مارلینا املین کو کامیاب سفارتکاری اور اس کی مدت پوری کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں ان کی خدمات کو سراہا گیا۔
नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और इटली के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और लेबर मोबिलिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफा हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के अज़म का इज़हार करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के ताउन को मज़ीद वसअत और मजबूती दी जाएगी। इस मौके पर इटली के सफ़ीर मार्लिना मलीन ने पाकिस्तान में अपने क़याम के दौरान मिलने वाली ताउन पर इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया और पाक इटली ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त को सराहा। मुलाकात के अख्ताम पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सफ़ीर मार्लिना मलीन के लिए मुस्तक़बिल की ज़िम्मेदारियों में नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कराची और लाहौर गैरिसन में पाक फौज के शहदा और गाजियों के एजाज़ में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीबात में शहदा की अजीम कुर्बानियों और गाजियों की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। कराची में होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची थे, जबकि लाहौर गैरिसन की तकरीब में GOC लाहौर गैरिसन ने शिरकत की। इस मौके पर शहदा और गाजियों के लवाहिकीन को सितारे इम्तियाज़, तमग़े इम्तियाज़ और तमग़े बसालत से नवाजा गया। GOC लाहौर गैरिसन का कहना था कि पाक फ़ौज दुनिया भर में अपनी पेशा वाराना सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी है। GOC लाहौर गैरिसन ने पाक फ़ौज की जानिब से शहदा और गाजियों के लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद और ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होना दोनों ममालिक के लिए बाइस मसरत हैं। पाक चीन ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पूरी कौम पाक चीन दोस्ती का जश्न मना रही है और पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत और दरीना ताल्लुकात पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखती है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात महज सिफारती रवाबित तक महदूद नहीं है, बल्कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान भी गहरे और मजबूत रवाबित मौजूद हैं, जो वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अता तारा का मज़ीद कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान अवामी रवाबित, मीडिया ताउन और सकाफती तबादले मुसलसल फ़रोग़ पा रहे हैं। वफूद के तबादले भी बाहिमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं।